من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، بزم گلستان مدینہ کے زیر اہتمام مختلف مواقعوں پر مختلف گھروں میں محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس میں آج کی یہ 160ویں محفل الحمدللہ ہمارے بھائی محمد عابد علی اتاری صاحب ان کے دولت قدہ پر یہاں سجی ہے. القبلہ سید مقصود شاہ صاحب نے بہت دن قبل اس محفل کے لیے مجھے حکم کر دیا تھا. آج میں حاضر ہوا. میں نے آپ اللہ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جواب میں ذکر کیا ہے، اور وہ جواب بر موقع تھا، اور وہ موقع تھا شاہ صاحب اسٹیج پہ آتے ہیں، مقصود شاہ جی اسٹیج پہ. نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے اصحاب کو تیار فرمایا، اور غزوہ تبوک جو تھا وہ عین شدید گرمی کے دنوں میں، سخت گرمی کے دنوں میں، ان دنوں میں ہوا تھا. اس کی جو وجہ بنی تھی وہ یہ بنی تھی کہ ایک قبیلہ غسان اور قبیلہ جزام اور قبیلہ عاملہ اور قبیلہ لخم کی چند قبائل تھے، اور یہ قبائل یہ عرب میں شمار تھے، لیکن یہ زیر اثر تھے جو آپ کی رومن امپائر حکومت، بڑی معروف اور مشہور حکومت رہی. آدھی دنیا پر ان کا تسلط رہا اسی زمانے میں. تو یہ ان کے زیر اثر ہے، لیکن وہ چونکہ عرب سے باہر تھے اور یہ قبائل عرب میں تھے، تو اس حکومت نے ان کو استعمال کیا اور چاہا کہ ہم ان قبائل کو جمع کر کے اور پھر ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینے میں حملہ کر دیں. یہ پلاننگ تھی، اور وہ لشکر جو تھا اس کی تعداد ہزاروں میں تھی. وہاں سے جو لوگ یہاں مدینے آتے تھے یہ تیل وغیرہ بیچنے اور تجارت کرنے، وہ آتے تھے تو وہ مدینے میں آگے بتاتے تھے کہ رومن امپائر ان عرب قبائل کو ملا کر مدینہ پر ایک حملہ کرنے والے ہیں، اور اس سے وہ آپ کی مدینہ کی ریاست کو ختم کر دیں گے. اور یہ بہت بڑی سازش تھی، اور یہ گردش خبریں پورے عرب میں کر رہے تھے. اب جو عیسائی ہے اور یہودی ہے یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا دشمن رہا. ان خبروں کو ایسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حملہ کریں.
اور پھر کائنات میں میرے حضور سے زیادہ عالی شان کوئی لیڈر گزرا بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ آ کر مدینہ پر حملہ کر دے، حضور نے صحابہ کو تیار کیا اور سرکار نے کہا ہم چلتے ہیں تبوک کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے ہم تبوک چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ حکمت عملی اپنائی۔ حضور نے کبھی لشکر کو یہ نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی۔ آریت نہیں بتا دیتے، توریت نہیں بتا دیتے، ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی، حکمت کے پیش نہیں، تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ پھر سفر شروع ہو جاتا، قریب جا کے پتہ چلتا کب جا جائے۔ لیکن تبوک ان سارے غزووں میں بالکل منفرد غزوات۔ ایک تو اس میں حضور علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے حضور علیہ السلام نے ایگزیکٹ لوکیشن بتا دی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ غزوہ اس اعتبار سے بالکل منفرد ہے۔ پھر جتنے غزوات اب تک ہوئے تھے ان میں اس اعتبار سے بھی یہ غزوہ بالکل منفرد تھا کہ حضور علیہ السلام نے صرف لوکیشن ہی نہیں بتا دی، بلکہ جتنے غزوات میں میرے حضور نے خود شرکت کی ہے یہ آخری غزوہ تھا حضور کی حیات ظاہری کا۔ اس کے بعد حضور کسی غزوہ میں شریک نہیں تھے، بالکل آخری غزوہ۔ اس اعتبار سے بھی منفرد ہوا۔ پھر جتنے غزوات اب تک ہوئے ہیں آپ ان کی تعداد نوٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غزوہ واقعہ منفرد تھا۔ اگر آپ بتا سکیں تو بتائے گا کہ غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا اس میں کتنی تعداد؟ 313۔ دوسرا معرکہ احد کا کتنی تعداد؟ 700 رہ گئے تھے کیونکہ 300 واپس آ گئے تھے منافقین میں، 1000 تھے، 300 واپس آ گئے، 700 رہ گئے۔ تو تیسرا فتح مکہ، یا یہ کہہ لیں کہ جب حضور حدیبیہ تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے 700 سے بڑھ کر 1400۔ پھر فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام 10,000 لوگوں کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو 313، پھر 700، پھر 1400، پھر 10,000، بتدریج تعداد بڑھ گئی۔ لیکن جب حضور تبوک کے لیے چلے تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنیے گا، حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا جو حضور مدینہ سے لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ اب 30 بندے بھی ساتھ ہوں تو ان کا اہتمام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ 30 بندوں کا، یہاں 30,000 تھے۔ اور سفر کتنا تھا؟ یہ تبوک مدینہ سے 700 میل ہے، اور میل جو ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے کلومیٹر سے، کلومیٹر کم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو میل کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو تقریباً مدینہ شریف سے تبوک کوئی 1000 کلومیٹر بن گئے۔ اب 1000 کلومیٹر کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ بنتا ہے آپ لاہور سے کراچی کے لیے سفر کریں تو حیدرآباد تک کا سفر، اور اس میں آپ اے سی گاڑی پر جائیں، شاندار ٹھنڈی گاڑی پر، اور پھر آپ محسوس کریں کہ صرف آپ نماز کے لیے یا کھانے کے لیے اتریں گے ان گرمی کے دنوں میں تو بھی آپ فون کر کے کہیں گے گھر والوں کو واپس بہت گرمی، بہت گرمی۔ حالانکہ گاڑی اے سی ہے، سفر اے سی گاڑی میں آپ نے کرنا، نیو گاڑی ہوگی، آپ پریشان ہوں گے، صرف نماز اور کھانے کے لیے اترتے ہوئے آپ کہیں گے باہر گرمی بہت۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا، مدینہ سے چلنا ہے، تبوک جانا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، اور گاڑیاں نہیں ہیں، اے سی نہیں ہے، سفر اونٹوں پر اور گھوڑوں پر خچروں کا ہے، اور جانا کس کے لیے ہے؟ دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے۔ اس اعتبار سے منفرد غزوہ تھا تبوک۔ جتنے بھی غزوے ہوئے سب منفرد، لیکن اس کا بالکل ایک الگ حساب ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا مسجد میں، قربان صحابہ جمع ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دور جانا ہے اور اتنا بڑا لشکر ہے تو اس غزوے کے لیے آپ کی مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں دو۔ اور میں کچھ کہنا چاہوں گا، اگر آپ میرا جملہ غور سے سن رہے ہیں تو ذرا سمجھیے گا، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے
یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے اپنا اپنا حصہ ملاؤ. یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں چاہوں تو احد میرے ساتھ سونا بن کے چلے. احد کا پہاڑ آپ نے دیکھا یہ 6 کلومیٹر تقریباً لمبائی ہے اور تقریباً 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اور احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس مٹی بھی ہو نا، مٹی بھی، تو وہ بھی اچھا خاصا امیر ہوگا. اگر احد پہاڑ جتنی مٹی بھی کسی کے پاس ہو وہ بھی کروڑ پتی ہوگا، اتنی مٹی بھی مہنگی ملے گی. اور اگر احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس لوہا موجود ہو نا، لوہا، تو وہ بھی عمران خان سے زیادہ امیر ہوگا. اور احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس چاندی ہو نا، چاندی، تو وہ ملک ریاض سے زیادہ امیر ہوگا. اور اگر احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا ہو تو پھر اس سے بڑا امیر کون ہوگا بھائی؟ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ ان لفظوں پر غور کریں واقعہ ٹاؤن والوں، اور پھر دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے منبر پر بیٹھ کر کہ غزوہ تبوک کے لیے حصہ ملاؤ. کون کہہ رہا ہے غزوہ تبوک کے لیے حصہ ملاؤ؟ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. آپ نے بھی شاید محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا. حضور نے یہ نہیں کہا میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن جائے، یہ نہیں کہا میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے. بھئی دیکھو آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ کے بینک میں کتنے ہیں. آپ کے پاس کون سی گاڑی گھر میں کھڑی ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی گھر میں کھڑی ہے. میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، آپ میں سے کسی کو کیا پتا کہ میں کتنا امیر ہوں. میرے پاس کون سی گاڑی ہے، آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے بھائی. لیکن اگر آپ میرے سامنے اپنی ایک بڑی پراڈو کو لے کر اس کے اندر ڈالروں کی تچیاں رکھ کر چل رہے ہو اور پراڈو ڈالر کی بھری ہوئی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو، تو میں آپ کو دیکھ کر کیا کہوں گا، واہ بھائی واہ، بہت امیر آدمی ہے بھائی. بھائی پتہ لگے گا نا کتنا گھر میں رکھا تو کیا پتا. اب آپ جملوں پر غور کریں رسول اللہ کے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہوں تو اور پہاڑ سونا بن جائے. حضور نے کہا میں چاہوں تو یہ سونا بن بھی جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے. حضور جدھر جائیں اور پہاڑ ساتھ میں سونا بن کر چل رہا ہو. وہ ہستی کہہ رہی ہے یار حضور تو حضور ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ وہ بابا فرید نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مٹی پر پھونک ماری تھی، اللہ نے مٹی کو سونا بنا دیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بابا فرید مٹی پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک مارے مٹی سونا بن جائے، تو قرآن بابا فرید پر تو نہیں اترا، قرآن تو حضور کے دل اتر پر اترا ہے. بابا فرید نے تو قرآن اپنے استاد سے پڑھا ہوگا، تو جو قرآن اپنے استاد سے پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھے پھر مٹی سونا بن جائے. تو جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے سوائے ذات خدا کے، بھئی جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، حضور کو قرآن کسی نے نہیں سکھایا. حضور کو قرآن سکھایا ہے تو خود اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا ہے. علم القرآن، اللہ خود فرماتا. آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہوگی، الرحمن علم القرآن. اللہ فرماتا رحمان. کون رحمان؟ اس کی ڈیفینیشن میں اللہ چاہتا تو کہہ دیتا وہ رحمان جس نے زمین بنائی، اللہ چاہتا تو کہہ دیتا وہ رحمان جس نے آسمان بنایا، اللہ کہہ دیتا وہ رحمان جس نے انسان بنائے ہیں، وہ رحمان جس نے پہاڑ بنائے ہیں، وہ رحمان جس نے درخت بنائے ہیں، وہ رحمان جس نے سورج بنایا ہے، وہ رحمان جس نے چاند بنایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ رحمان جس نے کائنات بنائی. آپ ذرا ڈیفینیشن دیکھیں الرحمان کی. اللہ فرماتا الرحمان. کون رحمان؟ کہتا علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے. تو بتاؤ تو صحیح کائنات میں اور کون ہے مصطفیٰ کے علاوہ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن سکھایا ہو؟ بھئی کون ہے آپ بتائیں. لوگوں کو شاہ صاحب سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا، حالانکہ لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں تھا. وہ بیچارے خود ان پڑھ ہیں جنہوں نے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا. امی کا مطلب یہ تھا کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں، مطلب یہ تھا کہ یہ کسی بندے سے پڑھے ہوئے نہیں. ان کا استاذ کوئی اور نہیں ہے، ان کا استاذ ہے تو خود رب تبارک و تعالی ہے.
اور میں اس کی ایک وجہ چھوٹی سی آپ کی خدمت میں بتا کر آگے بڑھ جاؤں گا، آپ کی ذوق اور آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کر دوں۔ میں نے اس پر تھوڑی تحقیق کی ہے کہ اللہ نے کیوں حضور علیہ السلام کا استاذ دنیا میں کسی کو نہیں بننے دیا، یہاں تک کہ والدین کو بھی نہیں بننے دیا۔ آپ نے نہیں سنا میری گود ماں ہوتی ہے، میری گود ماں ہوتی ہے، 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو، والد دنیا میں حضور علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں، والد پہلے، کیوں؟ کوئی یہ شک ہی نہ کر سکے کہ کون استاد ہے، پتہ ہی نہ ہو کسی کو۔ بتا دو پوری کائنات میں اگر حضور کو سکھانے والا کوئی ہے، بندوں میں سے بتا دو کوئی بھی، جواب ہے کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کس نے سکھایا؟ خود رب خود رب تبارک۔ امیون کا مطلب ہے اپنا استاد، کیوں؟ اس کی چھوٹی سی وجہ کرتا ہوں، اگر توجہ ہوگی تو لازمی آپ اس جملے سے محظوظ ہوگے۔ دیکھو جو استاد ہوتا ہے اس کی عزت کرنا پڑتی ہے، جو استاد ہوتا ہے اس کی تعظیم کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی نہیں کہ حضور کو کسی کی تعظیم کرنا ہو، اللہ کی مرضی یہ تھی محبوب ساری کائنات تیری تعظیم کرے اور تو کرے تو صرف میری تعظیم کرے۔ مطلب اور مقصد یہ تھا، اس لیے کون ہو سکتا تھا حضور کا استاد؟ تو جس نے اپنے استاد سے قرآن پڑھا وہ بسم اللہ پڑھ کر پھونک مارے مٹی سونا بن جائے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو یار استاد سے بندے سے قرآن پڑھنے والے کا یہ حال ہے، تو جس نے کسی اور سے پڑھا ہی نہ ہو وہاں سے آتا ہو اور دل مصطفیٰ پر اترتا ہو۔ اگر وہ پھونک مار دیتے، نہیں پھونک مارنا دور کی بات ہے، واقعہ کون ہو لو وہ کھڑے ہو کر خالی مٹی کو دیکھ لے تو اللہ مٹی سونا بنا دے، وہ خالی مٹی کو دیکھ لے تو اللہ مٹی کو سونا بنا دے۔ یہ مقام ہے میرے حضور کا، لیکن وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو بہت پہاڑ میرے ساتھ سونا بنے پھر چلے، آپ ایک پروڈو میں بیٹھ جائیں تو آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ تجھے کہتے جانتے نہیں ذرا سی گڈی لئیے ہے، تجھے جاتے نالا لے تو دسو نہیں بولو تک چین نہیں آتا۔ حضور کہہ رہے پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلے۔ یار جس نبی کے یہ مقام ہے اس نبی کو کیا ضرورت ہے منبر پر بیٹھ کر وہ نبی کہہ رہا ہو کہ تبوک اپنے بڑی دور کا سفر کرنا ہے، 30,000 کا لشکر ہے، آؤ آؤ اپنا اپنا حصہ ملاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم یہ کام اگر حضور نہ کرتے تو ہم داڑھیوں والے، ہم اماموں والے نہ مسجدیں چلا سکتے، نہ مدرسہ چلا سکتے، نہ بس میں گلستان مصطفیٰ چلتی، نہ دعوت اسلامی چلتی، نہ تحریک لبیک چلتی۔ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو خدا کی حضور علیہ السلام یہ کام نہ کرتے تو پھر مسجدیں بند ہو جاتی، مدرسے بند ہو جاتے، ادارے بند ہو جاتے، کسی کے لیے جائز نہ ہوتا کسی کو سوال کرنا۔ حضور اتنا اونچا مقام رکھ کر اتنے بلند مقام پر فائز ہو کر ایک اشارہ کرے مٹی سونا بن جائے، پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلے، اتنا بلند درجہ ہو کر امام الانبیاء ہو کر، ہر شے کے مالک ہو کر، ہر شے کے مختار ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر حضور منبر پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ غزوہ تبوک میں حصہ ملاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر میری امت کے ان دینداروں کو دین کے لیے سوال کرنے میں کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ بھائی ہر کسی کا توکل وہ تھوڑی ہے جو توکل رسول اللہ کا، ہر کسی کا توکل اس درجے پر ہے، میں اور آپ تو توکل کے اس درجے پر نہیں ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتا، لیکن اس کی آڑ میں ان ٹھگوں سے ضرور بچنا ہے جن کے مدرسے کی ایک کھڑکی 10 سال سے نہیں لگی اور وہ اس کے لیے چندہ ساری زندگی مانگتے رہے۔ اس کی آڑ میں ان ٹھگوں سے ضرور بچنا ہے جن کی مسجد کا ایک دروازہ 10 سال سے نہیں لگا اور وہ ساری زندگی اس ایک دروازے کے لیے مسجدوں میں جا جا کر چندہ مانگ رہے ہیں۔ اس کی آڑ میں ان ٹھگوں سے ضرور بچنا ہے کہ جب امام صاحب سلام دے رہے تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی شیخ الحدیث صاحب میرے ساتھ آئے ہیں اور شیخ الحدیث صاحب سندھ سے آئے ہیں اور سندھ میں ہمارا مدرسہ ہے اور 300 بچے پڑھتے ہیں اور وہاں پر ساری ہندو آبادی ہے، آپ حضرات تعاون کریں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شیخ الحدیث ہو کر جگہ جگہ مانگنے نہیں چل پڑتے، جو دیندار ہوتا ہے اور شیخ الحدیث ہوتا ہے وہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے حضور کی تعلیم یہ ہے تم دین کا کام کرنے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، خدا ہر سیٹھ کو خود تمہارے قدموں میں بھیج دے گا۔ ہر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ
دین کا وقار بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے کی کتاب پکڑ کر مسجد میں جا کر اعلان کریں نماز کے بعد کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہاں پر بچوں کو کھانے کے لیے چاہیے۔ دین کا وقار یہ نہیں ہے، نہ دین ایسا ہے کہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے، نہ دین ایسا ہے کہ کسی کے پاؤں میں پڑتا ہے۔ دین کی یہ بے توقیری مت کریں کہ اپنے کھانے پینے کے لیے مولوی مسجدوں میں جا کر مدرسے کی کتابیں دکھا کر پیسے مانگے، یہ بے توقیری ہے۔ دعوت اسلامی کتنا بڑا نظام چلا رہی ہے کہ دعوت اسلامی مسجدوں میں جا کر اعلان کرتی ہے۔ بتاؤ تحریک لبیک کتنا بڑا نظام چلا رہی ہے کہ ہم جا کر مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کے لیے تم نے کبھی دیکھا؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آپ دین کا کام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائیں، کبھی دین کی سودے بازی نہ کریں، خدا ہر کسی کو خود تمہارے پاس دین کی سربلندی کے لیے بھیج دے، لوگ خود تمہارے پاس آئیں۔ الحمدللہ دیندار لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی چل کر کئی تشریف نہیں لے گئے، یہ کام حضور نے صرف اس لیے کیا کہ ترغیب ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نفلی صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگ یہی نہ سمجھے صرف مسجد بنانا ثواب ہے، لوگ یہی نہ سمجھے صرف مدرسہ بنانا ثواب ہے، لوگ یہی نہ سمجھے کہ صرف اپنے گھر پر لگانا ثواب ہے، بلکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کسی برابر والے کو جہاد میں دے دینا یہ بھی ثواب ہے، اسے گھوڑا دے دینا یہ ثواب ہے۔ یہ سارا کام اس وقت جو یہاں ہو رہا ہے بس میں گلستان مدینہ کے لوگ اس محفل کراتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے، کوئی تقریر کر دیتا ہے، کوئی آ کے نعت پڑھ دیتا ہے، کوئی آ کر کوئی بات کر دیتا ہے، کسی کے پلے پڑ جاتی ہے، کسی کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ کسی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس ختم گلستان مدینہ میں حصہ ملانا بھی یہ بھی نفلی صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے یہی ترغیب منبر پر بیٹھ کر دلائی تھی۔ طریقہ کار یہ تاکہ لوگ صرف یہ کہہ سکتے کہ میں مدرسہ ہی بناواں گا، مسجد ہی بناواں گا، بس یہی ثواب ہے۔ نہیں، ارے راستے میں پتھر ہٹا دینا بھی ثواب ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی غریب کو کھلا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ محفل ہو رہی ہے، اس میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ کسی کے علم میں اضافہ ہوگا، یہ سب سچے کی بات ہے۔ حضور منبر پر تشریف فرمائے اور سرکار فرماتے ہیں اپنا اپنا حصہ ملاؤ، قربان توکل جیسا حضور کا تھا ویسا کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کام صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ میری اور آپ کی تربیت ہو جائے کہ دین کو ضرورت پڑے تو سوال کر لیا کرو۔ اور پھر سلام ہے ان صحابہ کا جو حضور کے سامنے موجود ہے اور سرکار کے ہمیں دین کو ضرورت ہے۔ دیکھو توکل بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک دو صحابیوں کا نام لیتا ہوں، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ دونوں مسلمان ہوئے، پہلے دونوں مسلمان نہیں، عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور حضرت سلمان بن فارسی جو تھے یہ عیسائی تھے، دونوں مسلمان قربان جاؤ۔ ایک فارس سے آکر ہوئے اور عبداللہ بن سلام رہتے مدینے میں تھے لیکن یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ مسلمان اور دونوں کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا شاندار ہے، لیکن اس وقت واقعے کا وقت نہیں ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں کہ دونوں مسلمان ہوئے، حضور کی شانیں دیکھتے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، پانی رکھ دو، بیٹھ جاؤ، جگ رکھ دو، جس کو لینا ہوگا پینے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ دونوں حضور کی شانیں دیکھ کر مسلمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام عالم تھے، عالم کو اپنے تائیں قابو کرنا شاہ صاحب مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک پرچہ لکھا سوالوں کا، کہنے لگے سنا ہے مدینے میں کوئی محمد ہے، میں جاؤں گا، سوال لکھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لمبا پرچہ لے کے جاؤں گا، پہلے یہ پوچھوں گا، پھر یہ پوچھوں گا، پھر یہ پوچھوں گا، پھر یہ پوچھوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ لو جی یہودی تیار ہو گئے، عبداللہ بن سلام ہمارا بڑا تگڑا عالم ہے، یہ جا کر محمد سے سوال پوچھے گا، وہ جواب نہیں دے سکے، ہم کہیں گے لو بھائی بلے بلے۔ انہوں نے پرچہ لکھا، حضور کے سامنے پہنچے، اگر واقعہ ٹاؤن والے جاگ رہے ہوں اور واقعہ کی بجلی واقعہ ٹاؤن میں چونکہ آ رہی ہے تو پوری توجہ آپ کی میری طرف ہے، تو میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن سلام اتنا پرچہ لے کے حضور کے سامنے پہنچے، جب سامنے پہنچے پرچہ کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی، نظر مصطفیٰ پہ پڑی، کلمہ پڑھ لی، نظر مصطفیٰ پر پڑی، کلمہ پڑھ، بعد میں کلمہ پڑھ کر واپس لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام سے سماعت ہو گئی، تم تو کہتے تھے میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، ہم تمہارے پیچھے کھڑے تھے کہ تم سوال کرو گے، ان سے جواب نہیں بنے گا، ہم کہیں گے لو بھائی ہمارا مذہب ہے، ارے عبداللہ بن سلام تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہم تو سوچ رہے تھے تم سوال کرو گے، تم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، تم جا کے کلمہ پڑھ کے واپس آ گئے، تم نے تو ہمیں بے عزت کروا دیا۔ اگر سارے واقعہ ٹاؤن والوں کی توجہ میری طرف ہو تو جملہ سننا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ارے میں سوال کیا پوچھتا، جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی میں نے کہا قسم ہے اللہ کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے کلمہ یہ نہیں کا واقعہ۔ دوسرے شخصوں نے سلمان فارسی، ایک یہودی ایک عیسائی راہب کے پاس، اس راہب کے مرنے کا وقت آیا۔ انہوں نے جو پرانے راہب تھے اصلی، انہوں نے چونکہ توریت انجیل پڑھی ہوئی تھی، انہیں پتا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہے اس نے بھی آنا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں تھا۔ جو اصلی راہب تھے عالم تھے، انہیں پتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ایک راہب کے پاس، وہ آخری راہب، باقی تو تبدیلی ہو گئی، سب نے بدل دی کتابیں، لیکن جو پرانے عالم تھے انہیں پتا تھا وہ آخری نبی آنا۔ جب وہ راہب بھی مرنے لگا، موت آ گئی، سلمان فارسی ان کے پاس، انہوں نے کہا تم بھی جا رہے ہو؟ میں تمہیں پتہ ہے اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور میری پیاس تو ابھی مٹی نہیں ہے، تمہیں تو معلوم ہے میں نے کتنی کس کی تلاش میں تمہیں سفر کیا، اب تم بھی جا رہے ہو، اب میں کس سے پوچھوں گا کہ وہ نبی کہاں ہے؟ تم بھی جا رہے، اب تو کوئی بتانے والا نہیں اور بچے بھی کوئی نہیں، کیا کروں گا؟ چونکہ وہ اصلی راہب تھا، اس نے کہا سلمان فارسی میری موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے معلوم ہے تمہاری پیاس ابھی مٹی نہیں، لیکن اب میرے بات تمہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ وہ نبی کون ہے، میں تمہیں 3 باتیں ایسی بتا کے جا رہا ہوں کہ تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا۔ وہ نبی مکہ کی سرزمین پر آئے گا، مدینہ طیبہ ہجرت ہوگی، لیکن سنو 3 نشانیاں بتا رہا ہوں، جس میں یہ نشانیاں پاؤ وہی آخری نبی ہوگا۔ پہلی نشانی، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ آج تک سید پر زکوٰۃ حرام ہے، آج تک سید پر زکوٰۃ، شاہ صاحب قبلہ، اور اگر آپ کے ذوق کو مروزے کھاتے رکھو تو ایک جواب، ایک شعر پر دنیا پر اجازت ہو، صدقہ جن پر حرام ہے عارف، صدقہ جن پر حرام ہے عارف، وہ بھی سیدہ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ وہ بھی کھاتے ہیں، صدقہ جن پر حرام ہے عارف، وہ بھی سیدہ کا کھاتے ہیں۔ میں پھر پڑھ دوں گا، چار شعر یاد بھائی میرے ساتھ آئیں، انشاءاللہ پڑھ دوں گا، ترنم کی باری جب آئی شعر ترنم میں بھی پڑھ دوں گا، لیکن ابھی بڑے حساس موڑ پر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک دفعہ میری تسلی کے لیے کہیں سبحان اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، پیچھے والوں تک سمیت پورا مجمع ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لو بھائی کہاں پہنچے تھے؟ راہب نے کہا پہلی نشانی صدقہ نہیں کھاتا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کر لیتے، صدقہ قبول نہیں کرتے ہو، ہدیہ قبول کر لیتے، دوسری نشانی، تیسری نشانی ہے کہ ان کے کاندھے پر مہر نبوت، ان کے کاندھے پر مہر نبوت۔ لو جی سلمان فارسی بنو قریظہ کے غلام بن گئے، بکتے آئے، بنو قریظہ کے غلام بن گئے، بنو قریظہ سب سے بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ ان کے غلام بن گئے، انہیں پتہ چلا حضور مدینے آ گئے، یہ آئے پلیٹ میں کھجوریں رکھی ہوئی سیدھی 2 دھا کے اللہ حضور کی خدمت میں پیش کی، کہا قبول کیجیے، حضور نے کہا کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے، کہا ہم صدقہ نہیں لیتے۔ انہوں نے پلیٹ اٹھائی واپس چلے گئے، ہم بھی یہی چاہتے تھے پتہ لگے۔ دوسرے دن پھر آئے، پلیٹ میں کھجوریں رکھی 2 دانتے لیجیے، کیا ہے؟ کہا ہدیہ ہے، کہا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، لیا، حضور نے بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی دی، 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب سلمان فارسی پریشان ہے، کسی دن تیسری نشانی بھی دیکھ لوں اور بس جو بتایا گیا تھا وہ پورا ہو۔ ایک دن حضور ایک جنازہ پڑھا کر قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت سلمان فارسی آگے پیچھے جا رہے، ادھر جاتے، دل میں تمنا ہے وہ تیسری نشانی دیکھوں، بھئی یا تو سارا مجمع اٹھ کے چلا جائے یا میرے جملوں کا شوق لے۔ حضور نے دیکھ لیا سلمان فارسی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، حضور نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، کہا سلمان آؤ تیسری نشانی کی دیکھ لو۔ کیا بات ہے، تیسری نشانی کلمہ پڑھ لیا، تیسری نشانی دیکھی، کلمہ پڑھ، یہ سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام دونوں مسلمان ہو گئے۔ ایک دن دونوں بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا معاہدہ ہوا؟ معاہدہ یہ ہے کہ پہلے ہم دونوں میں سے جو بھی مر جائے یا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے وہ قبر میں جائے تو پھر دوسرے کے خواب میں آ کے یہ بتائے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ کس بات ہے؟
اب دیکھیں کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. شاہ صاحب ہم ہوتے تو ایگریمنٹ کرتے بھائی بیٹھو سب سے بہتر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرو, میں اور شاہ صاحب بیٹھے, آپ اور میں بیٹھے, اور ہمارے یہاں سب سے آسان کام یہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, صرف یہ سوچو کہ سب کو زیادہ پیسے کیڑے کام لے جائیں. بھائی ہم بھی یہی سوچتے ہیں سب سے زیادہ. اور میں اگر اجازت ہو تو ایک بات کر دوں, کسی نے مجھے کہا بھائی صاحب بتاؤ کون سا کاروبار سب سے اچھا ہے. میں نے کہا ایک کام ہے بڑا نفع والا, وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ کے صرف اے سوچو کہ یار اے بندہ بڑے کما رہا ہے, بس سب سے زیادہ پیسہ اس کام میں. جس کو کام کرتے ہوئے دیکھو استاد ہے دے مزے میں اے بڑا کما رہا ہے, بھائی ذرا کر کے دیکھو پتہ چلے کمانا کتنا مشکل ہے. سب سے آسان چیز کیا ہے, اے بڑا کما رہے ہو بھائی اتنے بڑے مزے میں اے بڑا کما رہے ہو. سب سے زیادہ پیسے اس کام میں کہ آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اس کام میں بڑا پیسہ ہے, جب کرنے پہ آؤ تو پتہ لگتا ہے. ہماری سوچ یہ, اب یہ دونوں صحابی بیٹھے اور دونوں حضور کی شان دیکھ کر مسلمان ہوئے, اور دونوں ترسبت کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رب کے ہاں سب سے زیادہ درجہ کس چیز کا ہے. انہوں نے کہا آپ پہلے چلے گئے تو آپ مجھے بتانا, میں پہلے چلا گیا تو میں آپ کو بتاؤں. اتفاق ہے حضرت سلمان فارسی آپ کا مثال پہلے ہو گیا, آپ کا انتقال ہوا, عبداللہ بن سلام کی زندہ تھا. ایک دن حضرت سلمان فارسی ان کے خواب میں آیا, انہوں نے کہا آج ہی سنائیں ایگریمنٹ ہو رہا ہے, واہ 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 آج ہی سنائیں. انہوں نے کہا بلے بلے. میرے بابا جی امیر المجاہدین کی حدیث بیان کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے بلے بلے. انہوں نے کہا بلے بلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلے بلے سبحان اللہ, لیکن وہ جڑا میرا تے تہاڈا ایگریمنٹ ہویا سی دسو اودا کی ہویا. اب سنو آپ نے کیا کہا, آپ نے فرمایا سب کچھ ہی سبحان اللہ, لیکن وجدت توکلا شیئا عجیبا, میں نے اللہ کے ہاں توکل کا بڑا اعلیٰ درجہ پایا ہے. توکل کا بڑا اعلیٰ, توکل کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا. اور بتاؤ پوری کائنات میں کوئی حضور سے زیادہ ہے خدا پر بھروسہ کرنے والا؟ یا سب سے زیادہ توکل تو حضور کی ذات نے کیا. 313 لے کر بدر چل پڑے اور 1000 سے ٹکرا گئے, 700 لے کر بہت چل پڑے 2500 سے ٹکرا گئے, اور اب 30,000 لے کر تبوک چل پڑے 40,000 سے ٹکرا گئے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ توکل تو میرے حضور اللہ کی ذات پر بھروسہ, کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں. حضور علیہ السلام سے زیادہ توکل کس کا؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا جو بھی اتنے اعلیٰ درجے کا توکل کا مالک ہو, انہیں کیا ضرورت تھی کہ منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے حصہ ملاؤ؟ بھئی انہیں کیا ضرورت تھی حصہ ملاؤ؟ بھئی وجہ یہ تھی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ دین کے لیے سوال کرنا اس میں کوئی عیب. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں فراڈیوں سے بچنا, ٹھگوں سے بچنا, 2 نمبر مولویوں سے, 2 نمبر پیروں سے بچنا, بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن جو صحیح لوگ ہیں وہ لوگ جن کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے, اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور وہ کہیں آؤ دین کی مدد کی ضرورت ہے, اور آپ کو تحقیق ہو کہ ہاں یہاں کا پیسہ ہمارا یہ ضائع نہیں ہوتا, یہ پیسہ جو لگ رہا ہے اس سے کوئی بچہ عالم بنے گا, اس سے کوئی بچہ حافظ بنے گا, اس سے کوئی بچہ قاضی بنے گا, اس سے کوئی بچہ دین کا کام کرے گا, وہاں پر آنکھیں بند کر کے پیسہ دینا, اس لیے کہ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. لو جی اب بات بڑی مزیدار آ گئی. قربان حضور نے کہا بھئی اپنا اپنا حصہ ملاؤ, 30,000 کا لشکر اتنی دور جانا ہے. قربان اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جب حضور نے کہا نا چلے تو تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ جب حضور نے کہا اتنی دور جانا ہے, 1000 کلومیٹر چل کے جانا ہے لشکر, اتنا دور جانا ہے اور گھوڑوں پر خچروں پر جانا ہے. گرمیوں کے دن تھے اور یہ کھجوریں پکی ہوئی تھی, ان کی کھجوریں پکی ہوئی. ہمارے یہاں شاشا کے وہ عابد بھائی اس کو دیکھا, وہ بھڑولا ہوتا, بھڑولا وہ گھروں میں رکھا ہوتا جس میں گندم ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, بھڑولا ہی کہتے ہیں. ہم پورے شہر کی گندم اس میں جمع کرتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ منڈی باؤ دین والے بتائیں گے کرتے ہیں کہ نہیں, بولے میں آواز نہیں آتی, مجھے آپ کی چپ رہنے سے کوئی شک سا ہوگا. ہاں ادھر کرتے ہیں کہ نہیں, اور ادھر بھی رہتے ہیں. ہاں منڈی باؤ دین والے آپ لوگ تو زیادہ کرتے ہیں, گاؤں دیہات کے لوگ, گاؤں دیہات. ایک بات ہے یہاں شہروں میں ہمارے یہاں ہم نے کیے ہوئے شہروں میں, اب یہ شہر میں رہتے ہیں کیا ہے شہروں میں بڑولا کیوں کرتے ہیں, بولا پورے شہر کا گندم جمع کرو, ٹینشن ہے کہ نہیں, پورا ٹینشن فری گندم جمع کرو خلاص. اچھا
بھائی جملہ ہے، میں نے کہا گندم جمع کرتے ہو ٹینشن فری. اہل عرب سال بھر میں کھجوروں کی حفاظت کرتے تھے، پھر کھجوریں اتارتے تھے پورے سال میں ٹینشن فری. اب سنو ذرا، کھجوریں بالکل پکی ہوئی ہیں اور عرب والے کہتے تھے ان دنوں ہمیں اپنے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کی ٹھنڈی ہوا سے کوئی چیز زیادہ اچھی نہیں لگتی. میرا اور آپ کا سجدہ مکروہ ہے حضرات صحابہ. میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت کی محفل کر رہے ہیں، ہماری یہ محفل مکروہ ہے حضرات صحابہ کے لیے. صحابہ کے خلاف جو لوگ زبان دراز کرتے ہیں، جن چاہتا ان کی زبان گھوٹی سے پکڑ کر کھینچ لی جائے. ظالموں، ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہو، ان لوگوں کے خلاف گفتگو کرتے ہو، ان ہستیوں کے خلاف بولتے ہو جن کی کھجوریں پکی ہوئی درختوں پر لگی ہو اور حضور کہیں 1000 کلومیٹر کا سفر ہے تو وہ کہتے ہیں حضور بتائیے نکلنا کب ہے. اور اب بھی اگر آپ کو میرا جملہ نہیں سمجھ میں آیا تو میں ایک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اب آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر پورے سال کا غلہ چھوڑ کر جہاد کے لیے چل پڑنا، یہ انہی کا جذبہ تھا. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اگلا جملہ سنو. ہمارے سامنے پکا ہوا کھانا رکھا ہو، ہم تو پکا ہوا کھانا چھوڑ کر برابر والی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. ہم تو پکا ہوا کھانا چھوڑ کر برابر والی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور ان ہستیوں کو سلام ہے جو پکی کھجوریں چھوڑ کر پورے سال کا غلہ چھوڑ کر حضور کے ساتھ چل پڑے. 1000 کلومیٹر، اب 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا. کتنی دور جانا بتاؤ؟ میں اور آپ مقروض ہیں کہ نہیں؟ ہوں، میرے اور اوپر قرضہ ہے اور آپ کا کیا ہے؟ بھئی امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا تشریف لے گئے، بتاؤ کربلا جا کر جب امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو وہ دور کون سا دور تھا؟ وہ دور تو حضرت ابوبکر کا دور گزر چکا تھا، حضرت عثمان کا دور گزر، عمر فاروق کا دور گزر چکا تھا، حضرت عثمان کا دور گزر چکا تھا، حضرت علی کا دور گزر چکا تھا. 6 مہینے حضرت امام حسن کے گزر چکے تھے. اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 20 سال گزر چکے تھے. ان 20 سالوں کے بعد یزید تخت پہ بیٹھا، پھر امام علی مقام گئے. ہم امام علی مقام کے مقروض ہیں، یہ دین امام علی مقام کا مقروض ہے. لیکن ابھی یہ ابن پیچھے کی بات نہیں ہو رہی. آج جب تبوک کی طرف چلنا تھا بتاؤ اس وقت امام علی مقام بچے تھے. اب جو مقروض ہیں یہ مقروض کس کے ہیں؟ یہ ان صحابہ کے مقروض ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے ادھر تبوک کی طرف. اب صحابہ نے جو قربانی دی کیا کمال قربانی دی، سبحان اللہ. ان کی ہستیوں پر قربان. حضرت عبدالرحمن بن عوف اٹھے، انہوں نے کہا حضور 40,000 درہم قبول فرمائی. آپ کی سبحان اللہ ہی آ جاتی تو میں کہتا ہوں 40,000 آپ سمجھ گئے. 40,000 درہم قبول فرمائی، سبحان اللہ. لو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال رکھ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آج حضرت ابوبکر سے زیادہ مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. قربان. ہر دفعہ حضرت ابوبکر بازی لیتے، آج بازی میں لوں گا. ان کی بازیاں بھی کتنی شاندار تھی کہ دین مصطفیٰ کے لیے تھی. گھر میں سے آدھا سامان اٹھایا سیدھا حضور کی خدمت میں. حضور نے پوچھا ماں قیت لأہلک کا کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ حضور اب قیت نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے آدھا آپ کے لیے. سبحان اللہ. حضور بڑے خوش ہوئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف 40,000 درہم آ گئے. حضرت عمر کا آدھا سامان آ گیا. بھئی اگر جھانک رہے ہو تو میرے جملے کو ضائع مت کرنا. باپ کا ٹم والو آپ پر عمر ہے. آپ کو ہستی اٹھی جیسے عثمان غنی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی اٹھی. حضور نے کہا دین کے لیے. بھئی توجہ میری طرف. اور میں یہ جملہ اپنے مرشد گرامی حضور والی شان کباش شریف کے گھر سجادہ نشین میرے مرشد گرامی حضرت اللہ پیر محمد طارق اعظم صاحب المعروف مرشد ثانی سرکار ضلع آپ کا جملہ میرے پاس ادھار ہے. میں نے آپ سے سنا، میں آپ کی خدمت میں پہنچانے لگا ہوں. حضور نے کہا مال دو دین کے لیے. حضرت عثمان غنی دائیں ہاتھ میں بیٹھ کر حضور نے دائیں ہاتھ رخ کیا، کہا مال دو. حضرت عثمان غنی کوئی ہے؟ عثمان غنی اٹھے، انہوں نے کہا حضور 300 گھوڑے. ابھی اس سے اگلا جملہ آئے گا. ابھی تو آپ نے سبحان اللہ کہا، میں اب آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ بولو، لیکن جو اس سے اگلا جملہ ہے میرے سامنے پتھر رکھیے گا، پتھروں سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے گی. بات اتنی بڑی کرنے لگا. حضور کا رخ انور دائیں طرف تھا. حضرت عثمان غنی اٹھے، 300 گھوڑے اور صرف گھوڑے نہیں بوائے پناہ اس کے اوپر جو اس کا کجاوا ہوتا. اگر گھوڑا دیتے، اگر 300 اونٹ اگر اونٹ دیتے اور پھر کجاوا نہ دیتے تو آپ یہ سمجھیے کہ کسی نے آج آپ کو
اس سے اگلا جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگے. حضور کا رخ دائیں طرف ہے. حضور نے کہا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا 300. اب ذرا توجہ بھائی. حضور نے شاہ جی کی جملہ سننے والا حضور نے رخ انور موڑا بائیں. اب حضور نے عابد بھائی بائیں طرف منہ کر. حضور نے کہا کوئی اور ہے؟ اب پہلے رخ دائیں تھا, کوئی اور بائیں. اب ذرا آپ کو مزہ آئے گا جملہ سن کر. حضرت عثمان غنی چاہتے تو وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیتے حضور 300 اور دیتا ہوں. نہیں, عثمان غنی وہاں سے اٹھے, یوں چل کر حضور کے سامنے آئے. یوں چل اب ادھر آ کے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے, حضور 300 اونٹ اور دیتا ہوں. اب یہ میرے مرشد کا جملہ, اس سے اگلا جملہ میرے مرشد کا, کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ جملہ کیا ہے سنو. میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی چاہتے تو دائیں آپ کھڑے کھڑے کہتے تھے 300 اونٹ اور دیتا ہوں. اس طرح اونٹ تو آ جاتے ہیں, حصہ تو مل جاتا, لیکن عثمان غنی کی مرضی کیا تھی؟ ذرا یوں چل کے آؤں. وہ چاہتے تھے نگاہ مصطفیٰ کا مرکز بنا رہا ہوں. حضور کی نگاہ کا مرکز بنا رہا, نظر مصطفیٰ کا مرکز بنا رہا. ادھر سے اٹھ کر 300 اونٹ اور. حضور نے سامنے رخ کیا, کوئی اور کہا حضور 300. ادھر سے چل کر سامنے آ گئے حضور کی آنکھوں کے سامنے. اب مجھے یہ کہنے دو کہ حضور انہیں دیکھ رہے ہیں, وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے فاروق الحسن صاحب خطیب الاسلام شعر پڑھا کرتے ہیں کہ خدا دے واسطے ایک بار آجا, خدا دے واسطے ایک بار آجا, ٹر چلے آ تیرا بیمار آجا, خدا دے ان کو کیا ضرورت ہے شادی شیخ زید جا کر دوائی لینے. بس جن کی دوائی ہی دیدار مصطفیٰ ہے وہ کیوں جائیں گے کسی اسپتال کہ ہمیں دوائی دے دو. وہ تو یہ کہیں گے کہ توڑے تے دوائیاں سب کھول رہن دے, توڑے تے دوائیاں سب دور رہن دے, آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے. انہیں کیا ضرورت ہے علاج کرانے, وہ کیا کریں گے علاج کرانے. سمجھ میں آئے حضرت عثمان غنی نگاہ مصطفیٰ کا مرکز. پھر 900 اونٹ دیے. کتنے اونٹ دیے بھائی؟ اور پھر اگلا جملہ 100 گھوڑے بھی دیے. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. اینڈ میں 1000 دینار بھی دیے. میرے حضور دینار لیتے یوں کرتے کدھر رکھتے, یوں کرتے کدھر رکھتے, یوں کرتے کدھر رکھتے, یوں کرتے. دینار ایک اشرفی ہوتی ہے درہم اور ایک دینار ہوتا ہے. اب حضور دینار سونے, درہم جو ہوتا ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے اور دینار جو ہوتا ہے سونے. 1000 دینار. اتنا بڑا وقت حضرت عثمان غنی نے کیا. اور جو مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں جنہیں پتا ہے, جو نہیں گئے مجھ سے بھی رابطہ کرے. ہمارے شہریار بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں اور بس میں گلستان مصطفیٰ بھی ایک بندے کو اب الحمدللہ 3 بندوں اور آگے شاہ صاحب کا پروگرام ہے 5 نسبت سے 5 بندوں. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ بھیجتے ہیں. آج بھی وہاں جائیے گا, ایک ہوٹل ہے اس پر لکھا ہوا وقف عثمان بن عفان. اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, سب کے کھاتے سب کے اکاؤنٹ مرنے کے بعد بند. عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ شریف میں چل رہا ہے. وقف عثمان بن عفان آپ کے نام میں نے سنا, مجھے پتا نہیں لیکن سنا. ہوٹل تو میں نے خود دیکھا, وقف عثمان بن عفان کا ہوٹل تو میں نے بہت بڑا ہوٹل ہے اور لکھا ہوا وقف عثمان بن عفان, عثمان بن عفان. لیکن سنا کہ وہاں کی ساری آمدن حضرت عثمان غنی کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بینک میں وہاں کی سرکاری, اور پہلے وہاں جاتا ہے وہاں پر جمع ہوتا ہے. یعنی عثمان تیری خیرات کا عالم یہ تھا کہ تیری خیرات آج بھی جمع ہو کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک حضرت عثمان غنی نے اتنا بڑا لنگر پیش کیا غزوہ تبوک کے لیے. سمجھ میں آئی؟ اب یہاں ایک اور جملہ کہوں. ارے جب دین پر بات آ جائے کہنا حضور کی سنت ہے, دینا صحابہ کی سنت ہے.
اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ میری تقریر کا بہت بڑا جملہ ہے، کیونکہ نقش بندی کی اور نقش بندیوں کے پیر اول کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو میری تقریر کا بہت بڑا جملہ، صوفی صاحب میری تقریر کا بہت بڑا جملہ ہے بھائی، توجہ، سب نے اپنا اپنا مال پیش کر دیا۔ راوی کہتے ہیں حضور کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی، حضور دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، کسی کا انتظار تھا حضور کو، کسی نے آنے والے نے ابھی حضرت آنا ہے، اور پھر وہ آ گیا جس کا انتظار تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا سامان لے کر حضور کی خدمت میں، کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور یہ، کہا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت واللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سارے صحابہ کا مال جمع ہے اور ڈھیر لگا ہوا مسجد نبوی میں، اور میرے حضور ایسے عظیم الشان لیڈر ہیں، سرکار ہر کسی دا جڑا خدا بڑھدا نا مقام وہ دے دے، حضور اس کا وہ مقام دیتے۔ صحابہ کا مال جمع ہے، مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہے۔ شاہ جی ایک صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پوری رات کسی یہودی کا کنواں چلاتے رہے، زمینوں کو پانی دیتے تھے نا، کنواں چلاتے رہے پوری رات۔ انہیں پتہ چلا صبح حضور نے مال طلب فرمایا، 2 کلو کھجوریں ملی، کتنی 2 کلو؟ انہوں نے 1 کلو کھجور لے کے گھر میں رکھی بچوں کے لیے، کسی کھاؤ، دوسری کلو کھجور لی سیدھا مسجد میں حضور کی خدمت میں، کہا حضور مجھے معلوم ہوا آپ نے طلب فرمایا۔ حضور پوری رات کنواں چلایا، کنواں گیڑا، وہ گیڑنا کہنے نے انہوں ہے پانی ساری رات کو دیتا۔ حضور یہ 1 کلو کھجور ہے، 1 کلو گھر رکھا ہے اور 2 کلو ملی، 1 کلو لے آیا۔ اب دیکھو ایسا ہوتا نا تو یہاں پر پیر کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں جو جن کے نیٹ پر آپ نے سنا ہوا، وہ غریب مرید آئے تو وہ کونے میں بٹھاؤ، شیخ صاحب کسی آگے آؤ، کسی آگے کیوں نہیں آتے، شیخ صاحب کو جگہ دو، اور مسجد میں خطیب صاحب ہو، جناب جمعے پر منبر پر بیٹھے ہو اور جناب شیخ صاحب آ جائے تو خطیب صاحب کہیں چلو اٹھ سائڈ میں، تو کدھر رہ گیا، شیخ صاحب کسی پیچھے ہو گیا، شیخ صاحب کو پیچھے سے بلا کے آگے بٹھا دے، اور اگر کوئی غریب بیچارہ آ جائے تو مولوی صاحب کو حدیث یاد آ جائے، اوے تو کندھے پھلانگ کے آ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہوں بھائی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی شیخ صاحب آ جائے تو کوئی بات نہیں، شیخ صاحب کو جگہ دو، اور قریب آ جائے تو حدیث یاد آ جائے، کندھے مت پھلانگو، عید جمعے والے دن کندھے پھلانگنا منع ہے۔ دین کو جب مذاق بناؤ گے تو یہ ہوگا، ایسے 2 نمبر مولویوں اور پیروں سے بچو۔ دین تو وہ ہے جو بابا خادم رضوی بیان کر کے گیا ہے، ہمارے بزرگ جو بیان کرتے ہیں، جنہوں نے حضور سید اعلیٰ حضرت کا دعویٰ صحابہ ہوا ہے، جب دین بیان کرتے ہیں تو حضرت اللہ اپنی طرف رخ نہیں موڑتے، سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا دیتے ہیں۔ جن کا رخ اپنی طرف آئے وہ تو اپنی طرف۔ اب حضور وہ نہیں ہے جو امیر صاحب تسی اگے آؤ، عثمان غنی تم سب سے آگے بیٹھو، پیسہ تمہارے پاس ہے، ادھر آؤ، عبد الرحمن منوف تم بڑے امیر ہو، آ گیا، دربار مصطفیٰ ہے۔ یہاں کا قانون یہ ہے جو آ گیا پہلے وہ آ گیا، یہاں کا قانون۔ آپ ذرا جملہ سنیے، حضرت عقیل انصاری بعد میں آئے، سب سے آخر میں، ادھر مسجد نبی میں ڈھیر لگا، ان کے پاس 1 کلو کھجور تھی۔ حضور اخلاص کی قدر کیسے کرتے بھائی؟ میری تقریر کا اس جملہ کو آپ نے سن کر ذرا اونچی آواز میں کہنا ہے، مجھے بھی ٹھنڈ پڑے میرے دل میں بھی کہ آپ نے بات سنی ہے۔ 1 کلو کھجوریں لائے، 1 کلو۔ حضور نے کہا 1 کلو کھجور دے کر یہ نہیں ہے لوگ کونے طرح 2 کلو کھجور نل کی ہوتا ہے، اخلاص کا نا کوئی پورا سامان لے آیا، کوئی آدھا لے آیا، کوئی 1000 درہم، کوئی 40,000، کوئی 1000 دینار، کوئی 40,000 درہم، یہ کلو کھجور لائے۔ حضور نے کلو کھجور پکڑی، صحابی کو کہا ادھر آؤ، مال کا ڈھیر لگا ہوا۔ حضور نے کہا سب سے اوپر جا کر رکھ دو، سب سے اوپر جا کر رکھ دو۔ حضور نے کیا قدر فرمائی، دیکھو سبحان اللہ، کتنا دل راضی ہوا حضرت عقیل انصاری کا، کتنا دل راضی ہوا ہوگا کہ بھئی 1 کلو کھجور سرکار کے سب سے اوپر رکھوا دی، یہ اخلاص کی قدر حضرت۔ اور میرے بابا جی
قبلہ امیر المجاہدین یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، اگر اجازت ہو تو ضرور عرض کر دو. فرمایا منافق بھی کبھی راضی ہوا ہے، منافق بندہ کبھی راضی نہیں ہوتا. مجھے شاذی یاد آ گئی بات، ہم نے اپنی مسجد میں اے سی لگوا لی ہے، 16 ٹن کی اے سی اندر، 16 ٹن کی اے سی باہر لگوا تو لیے شوق سے کہ گرمی بڑی ہوتی ہے. لو صاحب جب بل آنے لگے ہمارے تو بل آنے لگے تو دل ہلنے لگے، دل جانے لگے. لو صاحب کبھی لاکھ کا بل، کبھی 1.5 لاکھ، کبھی 2 لاکھ. ہماری تو جناب والا چولے ہلا دی بل نے، ہم پریشان. سولر لگوانے کی طرف جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کریں ہر جمعے مجھے ممبر پر جب لوگوں کو کہنا پڑے کہ بھائی صاحب دو، مجھے تو دوسرے جمعے خود شرم آ گئی، اس لیے کہ ہم نے تو غیرت میں زندگی گزاری، ہم نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے سوال کیا ہی نہیں. شاہ صاحب قبلہ 10 سال ہو گئے آپ سے رابطہ کیے ہوئے، بتائیے آج تک اپنی ذات کے لیے آپ سے سوال کیا ہو؟ اپنے پورے محلے میں آج تک کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا ہم نے اپنی ذات کے لیے کبھی مانگا ہو. اس لیے اتنی دلیری سے بات کرتے ہیں، اپنا کماتے، اپنا کھاتے، اپنا کام کرتے ہیں، نہ کسی سے چھوٹے نہ کسی سے ڈرتے ہیں، غیرت کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے. اور نہ خدا نے آج تک ایسا موقع آنے دیا کہ ہم کبھی کسی سے سوال کریں. ہمیں تو اتنا پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے تھوڑے میں بھی برکت دے دیتا ہے. ہم جب اس کی بارگاہ میں چھپ کر عرض کرتے ہیں ہمیں وہ کسی کے سامنے جانے ہی نہیں دیتا، ایسے ہماری مدد کر دیتا ہے. یہی ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. لیکن مسجد کے لیے بھی سوال کرتے ہوئے غیرت مند آدمی کو شرم آ جاتی ہے. ایک جمعے ہم نے اعلان کیا، میں نے دوسرے جمعے اعلان کیا، بل ختم ہو کے نہیں دے رہے. میں نے تیسرے دفعہ بل آیا، بھائی اتنی شرمندگی ہوئی. میں نے کمیٹی والوں کو کہا بھائی صاحب میں سوال نہیں کر سکتا، مجھے بڑی شرم آتی ہے لوگوں سے بار بار بل کے لیے سوال کرتے ہوئے. اتنے بل آئے، پریشانی بن گئی. جب ہم نے 3-4 جمعے لگاتار سوال کیا، منافق آدمی بھی کبھی راضی ہوتا ہے. مسجد میں سے وہی منافق بولے جو ہر مسجد میں 2-4 پیس ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی بولے. انہوں نے کہا ہر جمعے اعلان کر دینے بل آنا. پہلے ایسی پہلے بھی تو ایسی نہیں سی ہم دیکھتے نہ چلاؤ، بل پر ہو اسی مسجد کی تعمیر کریے، بل پر ہی نہ چلاؤ، ضروری ہے چلانا. پہلے بھی لوگ نمازاں پڑھتے تھے اور ٹھیک بھی سمجھ آئی. ہم نے کہا بھائی لگا تو لیے نہ چلاؤ، کیا ضرورت ہے بھائی صاحب، کوئی ضروری ہے اے سی میں نماز پڑھنا؟ بغیر اے سی کی پڑھو. ہم نے 2 جمعے بند کر دی، گرمی شدید، 2 جمعے ہم نے اے سی نہیں چلائے. 2 ہی جمعے گزرے، تیسرے جمعے وہیں سے آواز آئی جہاں سے آئی تھی پہلے کہ نہیں چلاؤ. وہی بولے انہاں نو چلانا نہیں چلائے کیوں نہیں. وہی بولے شاہ جی، وہی بولے انہاں نو چلانا نہیں چلائے کیوں نہیں. تو میں نے کہا جب چلائے تھے تو یہ راضی نہیں تھے کہ بل کے لیے مت مانگو، اب بند کیا تو کہتے ہیں چلا دے کیوں نہیں. پھر مجھے بابا جی کی بات یاد آئی، منافق بندہ بھی کبھی راضی نہیں. اب جملہ سن، یہ منافق کوئی آج کے تھوڑی ہے، یہ خالی وابڈا ٹاؤن میں تھوڑی پائے جاتے ہیں، یہ خالی صدر میں تھوڑی پائے جاتے ہیں، یہ خالی لاہور میں تھوڑی ہے، یہ خالی وابڈا ٹاؤن کے مسجد میں تھوڑی ہوں گے. بھائی منافق کا طبقہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. اور یہ وہاں تھے جہاں حضور کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، یہ 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کا نفاق تب ختم نہیں ہوا. میں اور آپ کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ میری اور آپ کی نعتیں، میری اور آپ کی تقریریں، میری اور آپ کی قرارات ان کا نفاق ختم کرے گی. میں اور آپ منافق سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ارے حضور سے اعلیٰ تو کوئی گزرا ہی نہیں جو 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھے پھر منافق رہے. تھوڑی تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2-4 لوگ تھے، یہ 2-4 نہیں تھے، یہ سینکڑوں میں تھے منافقین مدینہ میں. پھر بلا کر حضور گوارا کرتے رہے. ایک دن تو پھر کمال ہی ہو گئی نا، جمعے کا دن تھا. پھر حضور نے کہا اٹھے فلانیاں تو بھی اٹھ، اٹھے فلانیاں تو بھی اٹھ، اٹھے تو بھی اٹھ. ایک کا نام فلاں بن فلاں تو اٹھ، فلاں بن فلاں تو اٹھ، فلاں بن فلاں نام لے کر حضور نے مسجد سے باہر نکال دیا. اس دن اتفاقاً حضرت عمر لیٹ تھے، وہ دیر سے آئے. اب انہوں نے دیکھا لوگ باہر نکل، اب یہ تھے سینکڑوں میں. حضرت عمر نے کہا جماعت ہو گئی، میں اتنا لیٹ ہو گیا، جماعت ہو گئی. یہ قریب آ کے پوچھے جماعت ہو گئی، وہ عمر سے منہ چھپائے. انہیں کیا پتا کہ ہمیں کیوں، حضرت عمر کو کیا بتایا کہ ہمیں کیوں نکالا. حضرت عمر ایک تو جماعت ہو گئی،
وہ چپ کر کے دوسرے وہ جماعت ہو گئی وہ ادھر. حضرت عمر کہیں کمال ہے یار, جماعت باہر بھی آ گیا, بول بھی نہیں رہے. حضرت عمر مسجد کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا گل کی ہے, باہر بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, جماعت بھی نہیں ہوئی, ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سب غلام بیٹھے ہیں, وہ سب منافق جا رہے ہیں. حضور نے نام لے کر نکالا. اور ایک جملہ کہوں, ہو سکتا کڑوا لگے لیکن ہے بڑا کمال کا. ہم سے مت پوچھا کرو تسی تواڈے پیو دی مسجد ہے, تسی نو مسجد چوں کٹ دیتا, یہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں, مسجد سے نکال دیا آپ نے, یہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم سے مت پوچھو, حضور سے پوچھو, حضور نے جمعے کے دن مسجد سے نکال دیا. اس کا مطلب ہے ہر دیندار آدمی دیندار نہیں ہوتا شاہ صاحب, دین کا نام لینے والا ہر دیندار دیندار نہیں ہوتا. حضور نے جمعے والے منافقین کو مسجد سے نکالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے تھے جنازے کی مدینہ میں کسی کی. آپ فرماتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاؤ. حضرت حذیفہ بن یمان کے صحابی رسول ہیں اور یہ حضور کے صاحب سر ہیں. حضور نے ان کو سب کے نام بتایا, ایک ایک کے. حضور نے کہا فلاں منافق ہے اس گلی میں رہتا ہے, فلاں منافق ہے اس گلی میں رہتا ہے. ایک ایک کا نام حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہوا تھا. سارے منافقوں کو حضرت حذیفہ بن یمان جانتے تھے. حضرت عمر کو بلا کے کہیں جنازہ آیا, آپ کہتے تھے جس جنازے میں حذیفہ نہیں ہوں گے میں وہ جنازہ نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ آپ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان کو سارے منافقین کا بتایا ہوا, جس جنازے میں وہ ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ منافق کا نہیں ہے. تو منافقوں سے لڑنا کوئی آسان ہے؟ لو بھائی میری تقریر کا آخری جملہ اختتام کی طرف آنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے ساتھ یہ بات سنو کہ آپ نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. بابا جی کہتے تھے منافقین بھی کبھی راضی ہوئے نہیں, کبھی نہیں. ابو بکر پورا سامان لے کر آ گئے پورا, تو منافقین نے کہا ابو بکر نے تو ریاکاری کی ہے, ابو بکر نے تو دکھاوا کیا ہے, سارا ہی لے آیا دکھاوا کیا. قرآن نے پھر جواب میں کہا بھی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ لِيَتَزَكَّىٰ. انہوں نے دکھاوا نہیں کیا, انہوں نے تو اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پاکی کے لیے کیا. اللہ نے جواب دیا ان کو. اب جب صدیق اکبر سارا سامان لے آئے, انہوں نے کہا ابو بکر نے دکھاوا کیا. آخر میں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجوریں لے کے آئے. انہی منافقین نے کہا پہلے ابو بکر سب لے آئے تو بولا دکھاوا کیا, عقیل انصاری کلو کھجور لائے تو منافق بندہ کبھی راضی نہیں. اب انہوں نے کہا, انہوں نے کہا 1 کلو کھجورہ نہ دیا دے کم نہیں سی بڑھنا. یہ منافقین نے سمجھ میں آئی بات آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرتے ہوئے منافقین کی پرواہ, ارے یہ کبھی راضی نہیں ہوتے, کبھی راضی نہیں ہوتے, کبھی راضی نہیں ہوتے صاحب, یہ کبھی راضی نہیں ہوتے. آپ فقیری بن کر رہے, فقیری میں گزارے, مسجد کے امام صاحب درویشی ہو, کپڑے سادے پہنے, امام صاحب کو صاف ستھرے نہیں رہتے, کبھی کپڑے نو استری کر لیا کرو, انہوں نے ایک بھی سوٹ ہی لے کے آئے اور انہوں کو سوٹ ہی کوئی نہیں. اور امام صاحب اگر سوٹ لش پش پہن کے آ جائے ٹھیک کیوں بولا, ارے مولوی کماتا ہی ہوتا بھائی, ارے مولوی کے پاس پیسہ ہی ہوتا ہے, قرآن اسکیم چلا رہا مولوی. بتاؤ, ارے منافق آدمی کبھی راضی ہوا دین کا کام کرتے ہوئے منافقوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے موبائل نئے نئے آئے تھے, میں کراچی میں ہوتا تھا اس وقت, نئے نئے موبائل آئے تھے صاحب, نئے نئے بالکل, اور ہر بندے کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا, ہر بندے کے پاس, کیونکہ انکمنگ کے بھی پیسے تھے, جب سننے کے بھی رومنگ چارج تھے. لوگ کال دیکھ کے پہلے نمبر دیکھتے تھے, اپنا تو چاہیے نہیں تو چاہیے نہیں, 3 روپے منٹ کے کرتے ہیں, تب کی بات. میرے پاس موبائل اور میں اگر نماز پڑھاتے ہوئے مصلے سے نکال کے اوپر میرے پیچھے بندہ نماز پڑھتا تھا کراچی میں, اس نے محلے میں ڈنڈورا پہ ڈھونڈا ہے کڑا امام, یہ دیکھو موبائل ہے. اماموں کو بھی موبائل ہوتے ہیں, امام تک ہی کام میں موبائل دینا. بھائی صاحب یہ سب ہم نے بھگتا ہوا, یہ سب ہم نے دیکھا ہوا. منافق آدمی کبھی راضی نہیں ہوتا, جو منافقی کر رہے ہیں منافق کبھی راضی نہیں ہوتا. آپ دین کا کام کریں گے تو وہ کہے گا یہ مولوی دین رشتہ, یہ مولوی دین خریدتا, یہ مولوی دین خراب کرتا. اور آپ چپ کر کے گھر بیٹھ گئے تو وہ کہے گا مولویاں کے دین کا کام ہی نہیں کیتا, مولوی دین کا کام کر دیتے آج نہیں ہوتا. یہ منافق کا حال ہے. اس لیے ہم نے منافقوں کی پرواہ نہیں کرنی. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو منافقوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی طرف دیکھنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنا ہے. حضور نے منبر پر بیٹھ کر کہا آؤ
دین کی مدد کرو. صحابہ نے ہر شے کسی ایک نے حضور کے سامنے یہ نہیں کہا حضور آپ کو دعا کریں تو یہاں لہرے بہرے ہو جائے. آپ کو فرماتے ہو سونا بن کر چلے حضور آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی نہیں, کیونکہ وہ صحابی تھے منافق نہیں تھے. منافقین نے باتیں کی, صحابہ نے مال پیش کیا. سفر شروع ہوا, 30,000 کا لشکر چل پڑا. جب جیسے آگے گیا رستے میں ابھی چند سفر قدم پر چلے تھے تبوک کے لیے, چند قدم پر گرمی کی شدت تھی, جون جولائی کا مہینہ تھا اور پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر صحابہ چل پڑے. ان کی عظمتوں کو سلام, ان کی قبور پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے دین کے لیے یہ قربانیاں دی. میں اور تو ٹھنڈے اے سی کے کمرے سے نکل کر اپنے لیے مسجد میں نہیں آتے اور انہوں نے دین کی خاطر سارا اپنا مال چھوڑ کر قربانی دینے کے لیے سفر شروع کر دیا دین کے لیے. پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے, پتہ نہیں زندگی حیات وفا کرے نہ کرے, صرف دین کی خاطر یہ قربانیاں تھی صحابہ کی. آج یکم محرم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. ہم صحابہ کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ یکم محرم ہم حضرت عمر کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ 18 ذی الحج ہم حضرت ثانی غنی کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ 22 جمادی ثانی ہم حضرت صدیق اکبر کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ 21 رمضان المبارک ہم مولا علی کا یوم کیوں مناتے ہیں؟ ہم صحابہ کی محبت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کے گن کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس لیے کہ میں اور آپ اور اسلام میں سانسیں لے رہے ہیں. ان سانسوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان مقبول ہے ان صحابہ کی جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو ماننے والے اہل بیت کو نہیں مانتے. وہ اور خناس ہوں گے جن کے دلوں میں صحابہ ہوں اور اہل بیت نہ ہوں. سنیوں کا دل ایسا نہیں. ہمارا سینہ چیر کے دیکھو, ایک میں اہل بیت ہوں گے, ایک ٹکڑے میں حضرات صحابہ ہوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. لو بھائی بات اختتام کی طرف آ گئی. ان صحابہ کے خلاف آج اگر نیٹ پر کوئی بھونکے اور آج اگر کوئی گفتگو کرے تو مت کسی غیر نتو پھیلے کی باتیں سن کر ان صحابہ کے خلاف ہو جاؤ. جھوٹی روایتیں سن کر حضرات صحابہ کے خلاف کبھی مت ہونا. ارے ان کی قربانیوں کا حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر کہا حضور اشارہ تو کریں. آپ کہیں گے تو ہم پانی میں بھی گھوڑے ڈال دیں. یہ ان حضرات صحابہ آج نیٹ کی تقریریں سن کر, 4 مولویوں کی نیٹ کی باتیں سن کر آپ حضرت عمر کے خلاف ہو جائے. حضرت عمر آئے, انہوں نے دروازہ توڑا, ناک ماری دروازے کو, دروازہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لگا, آپ زخمی ہو گئی, آپ کے پیٹ میں حضرت محسن سے ان کی شہادت ہو گئی. یہ ساری نیٹ کی بکواسات سن کر حضرت عمر جیسی ہستی کے بندہ خلاف ہو جائے. تاریخ کی روایات پڑھ کر آپ حدیث چھوڑ دیں گے, تاریخ پڑھ کر آپ حضرت عمر کے خلاف ہو جائیں گے. کتنا بڑا ظلم ہے ان حضرات صحابہ کے خلاف بات کرنا اور ان کے خلاف بات سن لینا. ان ہستیوں کا عالم تو یہ ہے. حضرت عمر جا رہے تھے اپنے دور حکومت میں, ایک مائی سامنے آ گئی, رو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا عمر یہ دیکھو تیل کی شیشی گر گئی, ٹوٹ گئی, تیل زمین پی گئی, میں غریب عورت ہوں, اب کہاں سے میں تیل لاؤں گی اور میرے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں. حضرت عمر نے کہا اماں یہی وجہ ہے؟ بولا یہی وجہ ہے. حضرت عمر نے تھوڑا زمین پر مارا, کہا زمین اماں کا تیل واپس کر, اماں کا تیل واپس کر, تھوڑا مار تیل واپس کر. زمین تیل نکالنے لگی. جب تیل نکالنے لگی حضرت عمر نے کہا مائی جڑا تیرا کر لے. مائی نے تیل بھرا, عمر کو دعائیں دی, چل پڑی. یا تو سارے اٹھ کے چلے جاؤ یا پھر میرے جملے کو سن کر اتنی اونچی کہنا سبحان اللہ, اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اتنا اونچا نہ کہا. میرا جملہ ہی بہت بڑا ہے. میں نے کہا بتاؤ وہ عورت حضور کی بیٹی تھی؟ میں نے سوال کیا, بھائی جواب ہی نہیں آیا. بھائی وہ عورت حضور کی بیٹی تھی؟ وہ عورت سیدہ تھی؟ نہیں, نہ وہ نبی کی بیٹی تھی نہ سیدہ تھی, کوئی عام عورت تھی. وہ آئی, تیل گر گیا, زمین پی گئی. عمر نے کہا تیل واپس کر. بھائی بڑا دھیما بولنے لگا ہوں, اگلی آواز آپ کی ہوگی. میں نے کہا جو اپنے ہوتے ہوئے کسی عام شخص کی بیٹی کو کا تیل زمین کو نہیں پینے دیتے, وہ اپنے ہوتے ہوئے نبی کی بیٹی کا حق کسی کو کھانے دیں گے؟ ان ہستیوں کے خلاف بندہ ہو, ان ہستیوں کے خلاف بندہ ہو. حضرت عمر 30,000 کا لشکر ساتھ چل پڑا. جب 30,000 کا لشکر چلا تو جیسے ہی 30,000 کا لشکر چلا حضرت عمر نے دیکھا جانور ذبح ہونے لگ گئے. گرمیوں کے دن تھے, صحابہ اونٹ ذبح کر کر کے کھانے لگ گئے. حضرت عمر نے کہا حضور اگر اونٹ ایسے ذبح ہونے لگے تو ہم تو واپسی نہیں پہنچ پائیں گے, سفر ختم ہو جائے گا, کیا کریں گے؟ یہ تو سارا سامان یہی ختم ہو جائے گا. حضور کو ضرورت بھی نہیں ہے مشورہ کرنے
کرنے کی، لیکن حضور نے کہا عمر پھر کیا کریں؟ کہا حضور سارا مال جمع کریں ایک جگہ پر، پھر آپ برکت کی دعا کریں۔ حضور نے کہا چلو ایسا کرو، سارا مال اعلان ہوا، لے کے صحابہ جمع ہو گئے، ایک چمڑے پر رکھ دیا، حضور نے برکت کی دعا کی۔ حضور نے کہا آپ اپنے اپنے غلے بھرو۔ لو بھائی صحابہ کہتے ہم نے غلے بھرے، پھر ہم واپس بھی آ گئے، ہم نے بھی کھا لیا، ہمارے جانوروں نے بھی کھا لیا، پورا لشکر کھاتا رہا، ہم واپس بھی آ گئے، ہمارے غلوں میں ابھی بھی لنگر موجود تھا۔ آج کی اس پوری تقریر کا لوگ لباب کیا ہوا کہ آپ نے کبھی بھی صحابہ کے خلاف گفتگو، آپ نے اہل بیت کے خلاف کبھی بھی گفتگو کرنی تو خیر ہے ہی نہیں، اللہ کو معاف کرے، ہم کو ہے ہی نہیں، سننی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی صحابہ کے خلاف گفتگو نہیں سننی۔ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک کسی صحابی کے خلاف بات، حضرت امام حسن سے لے کر آج کے عصری سید تک کسی کے بعد خلاف بات نہیں سننی۔ یہ عقیدہ ہے، یہی آج کی اس محفل کا درس ہے۔ یہ نیٹ کا دور، یہ سوشل میڈیا کا دور، فتنوں کا دور ہے، ہر مولوی اس قابل نہیں ہوتا اسے سن لیا جائے۔ نیٹ پر جس کو مرضی کلک کر کے سن لے، بیڑا غلط ہو جائے گا۔ صبح مسلمان شام کافر، صبح مسلمان شام کافر، اب تو گھنٹہ پہلے مسلمان گھنٹہ بعد کافر، سمجھ آئی؟ اس لیے اپنے مرکز کو پہچانو، اعلیٰ حضرت جیسوں کو تھامو، سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ عابد بھائی آپ کے رشتے میں برکت دے، آپ کی محفل قبول فرمائے، ان سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کون سا بڑا